امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ آئی ٹی سے بہت سارے گورنمنٹ کے پروسیسز اور سسٹمز آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں، ڈیجیٹائز کیے جا سکتے ہیں. اس سے کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور شہریوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سال یہ کام میں نے حکومت پنجاب میں کیا، جہاں بہت سارے سسٹمز کو، وہ پٹوار کا سسٹم تھا یا پولیس کا سسٹم تھا یا اسٹیمپ پیپر کا سسٹم تھا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور اس سے بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے. اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں دو بڑے کام ہونے والے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے. اس سے ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس کا صحیح تعین کیا جائے. اس میں آئی ٹی کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اسی طرح ہماری اکانومی جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی ہی تقریباً انفارمل اکانومی ہے، اور یہ تقریباً ساری اکانومی کیش پہ چلتی ہے. تو اگر اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں، تو اس سے یکسر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو ڈاکیومنٹڈ سائز ہے وہ گرو بھی کرے گا، اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی کو فارملائز کرنے میں بھی مدد ملے گی. تو پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا، اسٹیٹ بینک نے کیا، راست کے نام سے شاید آپ نے استعمال بھی کیا ہو. لیکن اب اس طرح نہیں کہ ہم کسی دکان پہ جا کے آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، کسی ٹھیلے پہ کوئی چیز خرید کے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، یا میں آپ کو آسانی سے 20 روپے دے سکوں یا آپ مجھے 30 روپے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بہت سارے کلیدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے. تو اب ان چند ماہ میں انشاءاللہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے. اسی طرح ٹیکس کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹائز کیا جائے. جو دوسری آئی ٹی کی اہمیت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے. اس وقت پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی کل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 2.6 بلین ڈالر ہے، جبکہ اس کی کیپیسٹی تقریباً 10 بلین ڈالر کی ہے. اور اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز، کیونکہ یہ سروس بیس انڈسٹریز ہیں، کوئی نہ گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے، نہ امپورٹ ہونی ہے، نہ کوئی ایل سی کھلنی ہے، یہ تو سروس بیس انڈسٹری ہے، انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی کمپنیز کوئی دشواری محسوس کریں اپنے ڈالرز پاکستان لانے میں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان سے باہر ہی رکھ چھوڑیں. اور ابھی جو ہمیں 2.6 بلین ڈالر نظر آتا ہے، یہ تقریباً 4.5 بلین ڈالر ہے، کیونکہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز کے لیے دشواری ہے اپنے ڈالرز کو، اپنے پیسوں کو پاکستان لانے میں. تو ایک تو اس میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور بہت فنڈامنٹل سٹیپس آج اگری کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس لا سکیں. اس سے تقریباً 1.5 ارب ڈالر ہمیں مزید آتا نظر آئے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے. اسی طرح سے آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا تمام جو را مٹیریل ہے وہ اسی ملک میں موجود ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آئی ٹی کی سکلز ہیں، جو کہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام اس ملک میں موجود ہیں. اور یہ اسی لیے اس انڈسٹری کا بہت بڑا ٹریڈ سرپلس ہے. باقی زیادہ تر انڈسٹریز میں اگر کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے تو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے کچھ حد تک. اس کا سارا را مٹیریل ادھر موجود ہے. انفیکٹ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس 70 سے 80% ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 میں سے $2 کی جو ہے وہ سپینڈ ہے، اور 7 سے 8 ڈالر جو ہیں وہ ٹریڈ سرپلس ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے. اس وقت جو بہت ایک مربوط پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ نوجوانوں کو مزید ٹرین کیا جائے. ہر 1 لاکھ نئی ورک فورس ایڈ کر کے ہمیں تقریباً $2.5 بلین اضافہ ہوتا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 2 لاکھ لوگ ایڈ کیے جائیں، یہ تقریباً $5 ارب کی گنجائش ہے آئی ٹی انڈسٹری میں. اور فائنلی اسی طرح کیونکہ ٹیلی کام کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اس کی 5G کی آپشن ہونی ہے، اور وہ لانگ ڈیلیڈ ہے. اس وقت دنیا 6G کی طرف موو کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک ہمارے کنزیومرز بھی سفر کر رہے ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے. تو اس کی بھی ایمیننٹلی اگلے 10 ماہ میں آکشن کی جا سکتی ہے اگر تیزی سے چلا جائے تو. اور یہ چند ماہ میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے
یہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ یہ 10 ماہ میں اس کی آکشن کی جائے. اور فائنلی یہ کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان دنیا بھر میں فری لانسنگ کرتے ہیں. ان کو یہاں نوکریاں تو میسر نہیں، لیکن دنیا کی جو گلوبل ورک فورس ہے جہاں پہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جاتی ہے، وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے وہاں پہ $5 $10 $15 دن کے کماتے ہیں. اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں لا سکیں. پاکستان میں نہ پے پیل ہے نہ اسٹرائپ ہے، اور اگر لائیں بھی تو ٹیکس رجیم وہ نہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی ہے. پھر اسی طرح یہ اگر کوئی $5 $10 دن کے کماتا ہے تو وہ نہ 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، نہ وہ جنریٹر خرید سکتا ہے، نہ انٹرنیٹ کا انتظام کر سکتا ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے فری لانسنگ کی سہولت پیدا کی جائے گی اور کو ورکنگ سپیسز بنائی جائیں گی جہاں پہ ہمارے نوجوان جائیں، وہاں پہ کمپیوٹر لگے ہو، انٹرنیٹ آ رہا ہو، جنریٹر میسر ہو، اور وہاں سے وہ اس گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بن سکیں اور $5-10 دن کے کما سکیں. اگر 1 ملین 10 لاکھ نوجوان جو کہ تقریباً 2 سال میں یونیورسٹی سے ٹرین ہوتے ہیں، اگر $10 دن کے بنائیں تو یہ $3 ارب سالانہ پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو $2.6 بلین پہ کھڑے ہیں وہ ایکچولی $4.5 بلین ہے، کیونکہ بہت سارے پیسے باہر پڑے ہیں. پاکستان میں 2 لاکھ نئے آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی گنجائش ہے جس سے $5 ارب مزید آ سکتا ہے. اور پاکستان کے فری لانسرز اگر ہماری یہ نئی جو ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کے تحت کام کر سکیں آسانی سے تو تقریباً $3 ارب مزید پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. فائنلی بیفور آئی کنکلوڈ، ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ایک تو پاکستان میں جیسے پے پیل اور اسٹرائپ آنا ہے، اسی طرح پاکستان میں اسٹار لنک لانچ ہونا ہے جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سسٹم ہے، جس سے وہ تمام علاقے جہاں پہ نوجوان ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، جہاں پہ آئی ٹی اسکلڈ ورک فورس ہے لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، ان کو آسانی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی تھرو دس نیو سسٹم. اور پھر فائنلی ہماری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں ہو. آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، زیادہ تر امپورٹڈ ہیں، اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوکل انڈسٹری بھی نہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے اسمارٹ فونز کی. پاکستان میں سیل فونز اسمبل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ ہینڈ سیٹس اسمبل ہو چکے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں اس انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جائے. انڈیا تقریباً ہر سال $10 ارب کے فون ایکسپورٹ کرتا ہے بنا کے، اور پاکستان سے ایکسپورٹ ابھی اس طرح شروع نہیں ہوئی، اور ہمیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کی ہے جس کی اتنی بڑی لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے. اور اس میں ایک جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کانٹریکٹ بیس یا سیل فون فائنینسنگ کی اسکیم لے کر آئیں، اس طرح سے کہ اگر آپ امریکہ میں جائیں اور آپ کسی کمپنی سے سال کا کانٹریکٹ سائن کریں تو آپ کو آئی فون وہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ ہے، اور وہ بلاک ہو جاتا ہے اگر آپ سال ان کا فون استعمال، ان کا سروس استعمال نہ کریں. اس کو سیل فون فائنینسنگ سمجھ لیں، تو جیسے گاڑیوں کی فائنینسنگ ہے یا اور چیزوں کی، لیکن موبائل فون کی پاکستان میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک سہولت صرف دینے کی ضرورت ہے جو کہ پی ٹی اے کے پاس نظام ہے کہ اگر کوئی قسط نہ دے سکے اپنے فون کی یا جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس کو نہ کر سکے تو فون پیچھے سے بلاک کر دیا جائے. لیکن جب یہ میسر ہو جائے گی تو ایک دم سے پاکستان میں اچھے موبائل فونز کی بہت ڈیمانڈ پیدا ہوگی، کیونکہ اب آپ کسی کمپنی سے جا کے جب اپنا کانٹریکٹ کریں گے تو آپ کو 7 فون بھی میسر ہوگا، جس کو کانٹریکٹ بیس فونز کہتے ہیں، سیل فون فائنینسنگ کہتے ہیں. تو یہ اسکیم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، ہائی اینڈ فونز کی ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، اور پھر ہائی اینڈ فونز ہوں گے تو اس سے لوگ اپنی روزگار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال بھی کر سکیں گے. تو یہ وہ تمام کلیدی اقدامات ہیں جن کو اگلے چند ماہ میں لیا جائے گا، اور پھر بہت ساری چیزوں کی یوں بنیاد رکھی جائے گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی حکومتیں ہیں، وہ اس کو تیزی سے لے کے آگے چل سکیں.